السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے عورتوں کے امتیازی مسائل۔ امتیازی مسائل سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مرد اور عورت دونوں کو الگ الگ مقاصد کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور دونوں کو صلاحیتیں بھی ایک دوسرے سے مختلف عطا کی ہیں۔ اس اعتبار سے اسلام نے ان کے دائرہ کار میں بھی اختلاف رکھا ہے، اور بعض مسائل میں ان دونوں کے درمیان امتیاز کیا ہے۔ اس لیے کہ عورت کا دائرہ کار گھر کی چار دیواری ہے، اور مرد کا دائرہ کار گھر سے باہر کے کام ہیں، تجارت، کاروبار، سیاست، جنگ، جہاد، لڑائی وغیرہ۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی۔ اس سے قبل تمہیدی کلمات کے طور پر اسلام سے پہلے عورت کی جو حالت تھی اس کے بابت مختصر گزارشات پیش کی جاتی ہیں کہ اسلام نے آ کر عورت کو کیا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ اہل علم اس سے پوری طرح باخبر ہیں۔ اسلام نے اسے قار مذلت سے نکالا اور عزت و احترام کے مقام پر فائز فرمایا۔ وہ وراثت سے محروم تھی، اسے وراثت میں حصے دار بنایا۔ نکاح و طلاق میں اس کی پسندیدگی اور ناپسندیدگی کا قطعاً کوئی دخل نہ تھا۔ اسلام نے نکاح و طلاق میں اسے خاص حقوق عطا کیے۔ اس طرح اسے وہ تمام تمدنی معاشرتی حقوق عطا کیے جو مردوں کو حاصل تھے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی۔ تو اس سے قبل عورت کے شرف و وقار کے تحفظ کے لیے اسلامی تعلیمات کا خلاصہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ بحیثیت انسان عورت بھی مرد ہی کی طرح انسانی شرف و احترام کی مستحق ہے۔ یہ اسلام کا نقطہ نظر ہے کہ بحیثیت انسان عورت بھی مرد ہی کی طرح انسانی شرف و احترام کی مستحق ہے۔ اس لحاظ سے مرد اور عورت کے مابین کوئی فرق نہیں۔ قرآن کریم نے اس حقیقت کو ان الفاظ سے تعبیر کیا ہے: خلقکم من نفس واحدہ، تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے، یعنی مرد اور عورت ایک ہی جان سے پیدا ہوئے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: انما النساء شقائق الرجال، کہ عورتیں مردوں ہی کی شقیقہ یعنی ہم جنس ہیں۔ شقیقہ کا مطلب ہے پیدائش اور طبیعت میں یکساں ہونا، یعنی جس طرح مرد کی طبیعت اور مرد کا مزاج ہے پیدائشی لحاظ سے، اسی طرح عورت کا بھی مزاج اور طبیعت ہے، ان دونوں میں فرق نہیں ہے۔ یوں اسلام نے عورت کے بارے میں اس تصور کو کہ عورت مرد کے مقابلے میں ذلیل و حقیر مخلوق ہے باطل قرار دیا، اور واضح الفاظ میں صراحت کر دی کہ تکریم آدمیت اور شرف انسانیت کے لحاظ سے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے، اور نہ فرق کرنا ہی چاہیے۔ اسی بنیاد پر اسلام میں وجہ فضیلت اور وجہ ذلت یہ نہیں ہے کہ فلاں مرد ہے اس لیے وہ افضل ہے، اور فلاں عورت ہے اس لیے ذلیل ہے، بلکہ شرف و فضل کا معیار ایمان اور تقوی ہے۔ جس کے اندر بھی ایمان اور تقوی ہوگا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وہ اللہ کی بارگاہ میں معزز ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے: ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ معزز اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار ہیں۔ اس نقطے کو قرآن کریم نے دوسری جگہ اس طرح کھول کر بیان فرمایا: من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن
فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جس نے بھی عمل صالح کیا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، یعنی عمل صالح کے لیے ایمان شرط ہے۔ جب تک ایمان نہیں ہوگا، بظاہر وہ کتنے بھی اچھے کام کر لے، وہ ایمان کے بغیر کسی کا بھی اچھا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی اہمیت نہیں رکھے گا۔ کیوں؟ وہ تو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ نے تو صلہ اس کو دینا ہے جو اس کو مان کر اس کے مطابق عمل صالح اختیار کرے گا۔ جو اپنی مرضی سے کوئی اچھا کام کرے گا تو دنیا تو اس کی تعریف کرے گی، لیکن جب وہ اللہ کو ماننے والا ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں ایمان کی شرط لگائی ہے کہ جس نے بھی نیک عمل کیا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو بھی وہ عمل کرتے رہے ہوں گے ہم ان کو اس کی بہترین جزا عطا کریں گے۔ ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ نے فرمایا کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، اور مومن فرما بردار اللہ کے اور مومن عورتیں فرما بردار، اور صدقہ خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ خیرات کرنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اور خشوع کرنے والے، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے مرد اور اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والی عورتیں، اور صدقہ خیرات کرنے والے مرد اور عورتیں، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں۔ ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ تو یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں کے ساتھ ساتھ، مومن مردوں کے ساتھ ساتھ، مسلمان عورتوں اور مومن عورتوں کا بھی ذکر فرمایا ہے، اور جو بڑے بڑے نیک اعمال ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے، اور ان کے بارے میں کوئی فرق نہیں کیا ہے، اور دونوں کا یکساں ذکر کیا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ دونوں کا ذکر کیا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نیک عمل اور ایمان والی زندگی جو بھی اختیار کرے گا، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی بڑی اہمیت ہے۔ ایمان اور اعمال صالحہ جو فلاح ابدی کے ضامن ہیں، ان میں مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ جو بھی اپنی سیرت و کردار کو اس سانچے میں ڈھال لے گا وہ اللہ کی بارگاہ میں سرخ روح ہوگا، اور جو ایمان اور عمل صالح سے محروم ہوگا وہ مستحق عذاب ہوگا، قطع نظر اس بات کے کہ اس کا تعلق مردوں سے ہے یا عورتوں سے۔ اسلام سے قبل لڑکی کی ولادت کو منحوس سمجھا جاتا تھا، حتیٰ کہ بعض درندہ صفت افراد لڑکی کو زندہ درگور تک کر دیتے تھے۔ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کے اس رویے کو قرآن نے اس طرح بیان فرمایا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، کہ جب ان کو بتلایا جاتا تھا کہ تمہارے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، غصے سے بھرا ہوتا تھا، اور لوگوں سے اس بری خبر کی وجہ سے چھپتا پھرتا تھا کہ اس کے گھر لڑکی پیدا ہوئی ہے۔
کہ وہ اور سوچتا تھا کہ اس کو وہ اپنے پاس زندہ رکھے، اس ذلت کو برداشت کرتے ہوئے، یعنی اس کو وہ ذلت سمجھتا تھا لڑکی کی پیدائش کو، تو اس ذلت کو برداشت کرتے ہوئے اس کو زندہ اپنے پاس رکھے، ام یدسہ فی التراب، یا اس کو زمین میں گاڑ دے۔ یہ ان کا حال تھا۔ اسلام نے ان کے اس رویے کی سخت مذمت کی اور بچیوں کو اس طرح زندہ درگور کرنے سے یہ کہہ کر منع فرمایا کہ اگر کسی نے اس فعل شنی کا، اس برے کام کا ارتکاب کیا تو اس سے بارگاہ الہی میں باز پرس ہوگی۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جس کو زندہ درگور کیا ہوگا اس سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کس گناہ کی پاداش میں زندہ درگور کیا گیا تھا۔ تو یہاں بچی کا ذکر ہے، اصل مقصود ان لوگوں کے جرم کو واضح کرنا ہے جو اس طرح کا برے فعل کا ارتکاب کرتے رہے، یعنی گویا قیامت کے دن ان کو اس درندگی کا اور اس برے فعل کا، اس فعل شنی کا جواب دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ان سے باز پرس کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچی کی نعمت عطا کی تھی، اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کو تم نے اس طرح ظلم و زیادتی کا نشانہ بنایا، تو اللہ نے اس جرم کو اپنی بارگاہ میں قابل گرفت جرم قرار دیا۔ تو یہ اسلام سے پہلے عورتوں کی جو حالت تھی اللہ نے اس آیت میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اس کی مزید تفصیل تھوڑے سے وقفے کے بعد انشاءاللہ ہم مزید عرض کریں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں آپ کے سامنے وضاحت کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لڑکے کے مقابلے میں لڑکی کو حقیر سمجھنے اور اسے زندہ درگور کرنے کی مذمت بیان فرمائی، اور بچیوں کی پرورش اور ان کی تعلیم و تربیت کے فضائل بیان فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کانت لہ انثی فلم یعدھا ولم یہنھا ولم یؤثر ولدہ علیہا، یعنی جس شخص کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی پھر اس نے اس کو زندہ درگور نہیں کیا، اس کو حقیر نہیں سمجھا اور بچے پر، لڑکے پر اس کو ترجیح نہیں دی، ادخلہ اللہ الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ یعنی بچیوں کی پرورش پر اس طرح آپ نے خوشخبری سنائی، اور اس طریقے فرمایا، من عال ثلاث بنات فأدبہن وزوجہن وأحسن الیہن فلہ الجنہ، فرمایا جس شخص کو اللہ تعالیٰ 3 بیٹیاں عطا کرے اور وہ اس کی پرورش کرے، پھر ان کو تعلیم و تربیت سے بھی آراستہ کرے اور ان کی شادیاں کر دے اور ان کے ساتھ اس نے سلوک سے کام لے، تو اس کے لیے جنت ہے۔ ایک اور روایت میں فرمایا، ثلاث اخوات او ثلاث بنات او ابنتان او اختان، جس کے 3 بہنیں ہوں یا 3 بیٹیاں ہوں، ان کی اس نے پرورش کی، ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا، ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا، یا 2 بیٹیاں اور 2 بہنیں ہوں، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو ان کے بدلے میں جنت عطا فرمائے گا۔ اس مفہوم کی متعدد روایات کتب حدیث میں موجود ہیں جن میں لڑکیوں کی پرورش اور تعلیم و تربیت کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اسلام کی انہی تعلیمات و ہدایات کا نتیجہ ہے کہ بہت سے گھرانوں میں اگرچہ جہالت کی وجہ سے لڑکیوں کی پیدائش پر کراہت کا اظہار کیا جاتا ہے، لیکن جہاں تک ان کی پرورش اور تعلیم و تربیت کا تعلق ہے، کسی بھی مسلم گھرانے میں اس میں کوتاہی نہیں کی جاتی اور بچیوں کو شہزادیوں کی طرح پالا اور رکھا جاتا ہے۔ اسلامی معاشرے میں عورت کی 4 حیثیتیں ہیں۔ وہ کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیوی اور کسی کی ماں ہے۔ اسلام نے ان 4 حیثیتوں میں اس کی عزت و احترام کی تلقین اور تاکید کی ہے۔ بیٹی اور بہن کی حیثیت سے
اس کی تعلیم و پرداخت کا مختصر ذکر تو گزر چکا ہے۔ بحیثیت بیوی کے اس کے لیے جو تعلیم دی گئی ہے وہ ان احادیث سے واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم میں سے ہی جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان مودت و رحمت پیدا کر دی۔ اس آیت کریمہ میں ایک تو عورت کو مرد کے لیے باعث تسکین بتلایا، جس سے اس کی اہمیت اور عظمت واضح ہے۔ دوسرے، دونوں صنفوں کے تعلق کی نوعیت کو واضح کیا کہ ان کے مابین کشاکش اور تناؤ کی بجائے الفت و محبت اور شفقت و رحمت کا رشتہ قائم ہونا اور رہنا چاہیے۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے عورت کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید اس طرح فرمائی وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ تم ان عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اور اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں تب بھی ان سے نباہ کرو، ہو سکتا ہے کہ جس کو تم ناپسند کرتے ہو اس میں اللہ تعالیٰ خیر کثیر پیدا فرما دے۔ ایک اور مقام پر عورت کے حقوق کا ان الفاظ میں تذکرہ فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان عورتوں کے لیے مردوں پر معروف طریقے کے مطابق وہی حقوق ہیں جو عورتوں پر مردوں کے لیے عائد ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو بڑی تاکید فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم باہلہ، کامل ترین مومن وہ ہے جو اخلاق میں سب سے بہتر اور اپنے بیوی بچوں پر سب سے زیادہ مہربان ہو۔ اور فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو تم میں سب سے بہتر اپنے گھر والوں کے لیے ہے، اور میں تم میں سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی ازواج مطہرات کے لیے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہم باتیں اپنی امت کو ارشاد فرمائیں ان میں ایک یہ بھی تھی استوصوا بالنساء خیرا فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٍ، عورتوں کے ساتھ تم اچھا سلوک کرنا، وہ تمہارے پاس اسیر یعنی تمہاری قیدی ہیں۔ جس طرح قیدی ایک جیل خانے کے اندر رہتا ہے، اسی طریقے سے یہ عورتیں تمہارے گھر کی زینت ہیں، ان کے ساتھ تم نے اچھا سے اچھا سلوک کرنا ہے۔ ایک حدیث میں نیک عورت کو بہترین سامان دنیا قرار دیا گیا ہے، بہترین متاع قرار دیا گیا ہے۔ خیر و متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کا بہترین متاع، بہترین سامان نیک عورت ہے۔ یہ تو بیوی کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں اور ہدایات بیان فرمائیں، اور ماں کی حیثیت سے اسلام میں عورت کا مقام بھی بہت اونچا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، کہ ہم نے انسان کو وصیت کی کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، کیوں کہ اس کی ماں نے کمزوری کے باوجود اس کو 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں لیے رکھا اور اس کو دودھ پلایا، پھر 2 سال تک، تو وہ میرا بھی شکر ادا کرے اور والدین کا بھی شکر ادا کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ماں کے سلسلے میں خاص طور پر مزید تاکید فرمائی۔ دوسری جگہ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، ہم نے انسان کو وصیت کی کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اس کی ماں نے اس کو تکلیف کے باوجود اس کو اٹھائے رکھا
اور اسی طریقے سے جب اس نے جنا اس وقت کی بھی تکلیف اس نے برداشت کی۔ ان دونوں آیات میں اگرچہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم اور اس کی تاکید کی گئی ہے، لیکن ماں کے حمل اور ولادت ان دونوں کی تکلیف کا بطور خاص جس طرح ذکر کیا گیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ماں کا حق باپ سے کئی گنا زیادہ ہے، اور حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا، من احق الناس بحسن صحابتی، اے اللہ کے رسول، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے پھر سوال کیا کہ اس کے بعد؟ آپ نے پھر کہا تیری ماں۔ اس نے پھر پوچھا کہ ماں کے بعد کون زیادہ حسن سلوک کا مستحق ہے؟ آپ نے پھر تیسری مرتبہ بھی یہی جواب دیا، تیری ماں۔ پھر جب اس نے چوتھی مرتبہ سوال کیا کہ میری ماں کے بعد کون حسن سلوک کا زیادہ مستحق ہے، تو آپ نے فرمایا ثم ابو کا، پھر تیرا باپ جو ہے وہ زیادہ مستحق ہے تیرے حسن سلوک کا۔ اس حدیث میں 3 مرتبہ ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید فرمانے کے بعد چوتھی مرتبہ باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ 3 تکلیفیں ایسی ہیں جو صرف ماں برداشت کرتی ہے، بچے کے باپ کا اس میں حصہ نہیں۔ ایک حمل کی تکلیف جو 9 مہینے تک عورت برداشت کرتی ہے، اس میں مرد کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ دوسری وضع حمل کی تکلیف جس کو زچگی کہتے ہیں، بچہ جننے کی تکلیف، آج کل اس کو ڈیلیوری کہتے ہیں، اس وقت بھی عورت کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ سب لوگ جانتے ہیں۔ یہ عورت کے لیے موت و حیات کی کشمکش کا ایک نہایت سخت مرحلہ ہوتا ہے۔ تیسری رضاعت، دودھ پلانے کی تکلیف جو 2 سال تک محیط ہے، یہ دودھ پلانے کا عرصہ 2 سال تک چلتا ہے۔ بچے کی شیر خواری کا 2 سال کا یہ زمانہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں راتوں کو جاگ کر بچے کی حفاظت اور نگہداشت کا مشکل فریضہ سر انجام دیتی ہے۔ اس دوران میں بچہ بول کر اپنی ضرورت نہیں بتلا سکتا، نہ اپنی کسی تکلیف کا اظہار ہی کر سکتا ہے۔ صرف ماں کی ممتا اور اس کی بے پناہ شفقت اور پیار ہی اس کا واحد سہارا ہوتا ہے۔ عورت یہ تکلیف بھی ہنسی خوشی برداشت کرتی ہے۔ باقی گفتگو انشاءاللہ آئندہ نشست میں کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔